ڈی ڈبیٹ میں خوش آمدید۔ ہم میں سے اکثر جانتے ہیں کہ حروف منہ میں کہاں سے پیدا ہوتے ہیں، جسے مخرج کہتے ہیں، لیکن آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ حروف ہیں کون، ان کی شخصیت کیسی ہے۔ آج کا موضوع عربی حروف کی صفات ہیں، یعنی وہ خصوصیات جو ان کی آواز اور ان کے کردار کو متعین کرتی ہیں۔ اور مرکزی سوال آج کا یہ ہے کہ کسی حرف کی صحیح ادائیگی کے لیے زیادہ اہم کیا ہے؟ کیا اس کی صفات کے نظریاتی ڈھانچے کو سمجھنا ضروری ہے، یا پھر اس کی عملی آواز اور ادائیگی کے احساس پر عبور حاصل کرنا؟ بالکل، میرے نزدیک اصل بنیاد وہ سائنسی اور منطقی نظام ہے جو ان صفات کو بیان کرتا ہے۔ اس کے بغیر آپ کے پاس کوئی معیار ہی نہیں ہے۔ اور میرا موقف یہ ہے کہ جب تک آپ ان آوازوں کو اپنے منہ میں محسوس نہ کریں، اپنے کانوں سے نہ سنیں، وہ سارا نظام صرف کاغذ پر لکھی ہوئی تھیوری ہی رہ جاتا ہے۔ اصل مہارت کا تعلق تجربے سے ہے، تعریف سے نہیں۔ اچھا، میں اپنی بات کی وضاحت کرتی ہوں۔ دیکھیں، حروف کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں جو ہمیشہ ان کے ساتھ رہتی ہیں، جنہیں صفات لازمہ کہا جاتا ہے۔ ان کے بغیر حرف کا وجود ہی ممکن نہیں۔ ماخذ کے مطابق ماہرین نے ان کی درجہ بندی ایک بہت ہی خوبصورت نظام میں کی ہے۔ اس کی دو بڑی قسمیں ہیں۔ ایک صفات متضادہ، یعنی وہ خصوصیات جن کی ضد موجود ہے، جیسے سختی کے مقابلے میں نرمی۔ کل 5 جوڑے ہیں، یعنی 10 صفات۔ اور دوسری قسم ہے صفات غیر متضادہ، جن کی کوئی ضد نہیں۔ یہ 7 منفرد خصوصیات ہیں۔ یہ 17 صفات مل کر ہر حرف کا ڈی این اے بناتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہمس یعنی سانس کا جاری رہنا اور جہر یعنی آواز کا جاری رہنا کے درمیان فرق کو سمجھنا ایک واضح اصول فراہم کرتا ہے۔ اس نظریے کو سمجھے بغیر آپ مستقل اور درست ادائیگی کر ہی نہیں سکتے۔ یہ ساخت ہی مہارت کی اصل بنیاد ہے۔ نہیں، میں اس بات کو ایک بالکل مختلف زاویے سے دیکھتا ہوں۔ آپ اسے ایک سائنسی نظام کہہ رہی ہیں، میں اسے ایک جسمانی ہنر کہتا ہوں۔ اور یہ صرف تجوید کی بات نہیں ہے، یہ تو ہر ہنر کا اصول ہے۔ آپ کسی کو تیرنا کتاب پڑھا کر نہیں سکھا سکتے، اسے پانی میں اترنا ہی پڑتا ہے۔ صفات کا احساس وہی پانی ہے، نظریہ تو بس کنارے پر کھڑے ہو کر ہدایات دینا ہے۔ آپ سفیر کی اصطلاح کی بات کرتی ہیں، لیکن آپ کو یہ اصطلاح جاننے کی ضرورت نہیں کہ آپ سین، سواد اور زے میں سیٹی جیسی آواز سن سکیں۔ ماخذ خود اسے پرندے کی آواز سے تشبیہ دیتا ہے۔ تو اصل حقیقت کیا ہوئی؟ وہ آواز، نہ کہ اس کا نام۔ اسی طرح کلکلا یعنی آواز کا گونجنا صرف ایک اصول نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جسمانی احساس ہے۔ یہ ایک گیند کی طرح اچھلتی ہوئی آواز ہے۔ نظریہ تو صرف اس عمل کا نام ہے جو آپ کا منہ پہلے ہی کر رہا ہوتا ہے۔ مہارت عمل میں ہے، نام میں نہیں۔ یہ ایک دلچسپ نکتہ ہے، لیکن یہیں پر ہمارا بنیادی اختلاف سامنے آتا ہے۔ آپ اسے احساس کہہ رہے ہیں، جبکہ میں اسے ایک قابل پیمائش، ایک میکینیکل عمل کے طور پر دیکھتی ہوں۔ آئیے صفات متضادہ کے نظام کو ہی دیکھ لیں۔ یہ 5 متضاد جوڑے ایک مکمل نظام تشکیل دیتے ہیں۔ پہلا جوڑا ہے ہمس بمقابلہ جہر۔ ایک میں سانس چلتی ہے، آواز رکتی ہے، دوسرے میں آواز چلتی ہے، سانس رکتی ہے۔ یہ ایک بنیادی صوتی فرق ہے۔ پھر ہے شدت بمقابلہ رخاوت۔ شدت ایک سخت رک جانے والی آواز ہے، جبکہ رخاوت ایک نرم بہنے والی آواز ہے۔ ماخذ میں ایک درمیانی کیفیت توسط کا بھی ذکر ہے، جو نظریاتی باریکی کو ظاہر کرتی ہے کہ کچھ حروف نہ مکمل طور پر سخت ہیں نہ نرم۔ یہ بات تو صرف تھیوری ہی بتا سکتی ہے۔ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، لیکن میں اسی نقطے کو احساس کی زبان میں بیان کروں گا۔ آپ شدت کی بات کرتی ہیں، میں آواز کو پھنستے اور پھر ایک دم تیزی سے نکلتے ہوئے محسوس کرتا ہوں۔ جب آپ ک کہتے ہیں تو آپ کے گلے میں ایک لمحے کے لیے ہوا کا دباؤ بنتا ہے اور پھر ایک دم خارج ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جب آپ س کہتے ہیں تو ہوا مسلسل بہتی رہتی ہے۔ یہ ایک جسمانی تجربہ ہے، آپ اسے شدت کہیں یا رخاوت، اصل چیز تو ہوا کے بہاؤ کا وہ احساس ہے۔ صحیح۔ بات کو مزید واضح کرنے کے لیے ان حروف کا دیکھیں جو ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، یعنی ان کا مخرج ایک ہی ہے، جیسے ت اور ت تالو سے لگنے سے ادا ہوتے ہیں۔ اگر صرف مخرج کی بات ہو تو دونوں ایک ہی ہیں، لیکن ان کی شخصیت میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور یہ فرق صرف صفات کا نظریاتی علم ہی واضح کر سکتا ہے۔ تو میں استعلاء ہے، یعنی زبان کی جڑ کا بلند ہونا، اور اطباق ہے، یعنی زبان کے درمیانی حصے کا تالو سے جڑ جانا۔ تا میں یہ دونوں خصوصیات نہیں ہیں، اس میں استفال
اور انفتاح ہے، یعنی زبان نیچی اور کھلی رہتی ہے۔ یہ وہ تکنیکی ہدایات ہیں جو دونوں میں فرق پیدا کرتی ہیں۔ ان اصولوں کے بغیر آپ صرف اندازے ہی لگا رہے ہوں گے۔ لیکن کوئی بھی شخص تو ادا کرتے ہوئے یہ نہیں سوچتا کہ اچھا مجھے اب استعلا اور اطباق کا اطلاق کرنا ہے۔ وہ ایک احساس پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنے منہ کو بھاری اور پر کرتا ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی زبان کی جڑ اوپر اٹھ رہی ہے اور اس کے منہ کے اندر ایک گنبد سا بن رہا ہے۔ اس جسمانی کیفیت سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کا نام تو ہے۔ نظریہ اس عمل کو بیان کرتا ہے، اسے پیدا نہیں کرتا۔ آپ مجھے بتائیں، جب تک کوئی شخص اپنے منہ کے اندر اس کیفیت کو محسوس نہ کر لے، وہ صرف اطباق کا لفظ 1000 بار دہرانے سے کیا حاصل کر لے گا؟ مہارت احساس سے پیدا ہوتی ہے، تعریف رٹنے سے نہیں۔ میں آپ کے پھنستے ہوئے احساس یا بھاری پن کی بات سمجھتی ہوں، لیکن یہ احساس غیر معتبر ہے۔ ایک مبتدی کیسے جانے گا کہ اس نے آواز کو صحیح طریقے سے بھاری کیا ہے یا وہ صرف حرف کا مخرج ہی غلط ادا کر رہا ہے؟ اصول یہاں ایک معیار فراہم کرتا ہے، ایک ہدف جس کی طرف نشانہ لگانا ہے۔ استعلا ایک واضح تکنیکی ہدایت ہے، زبان کی جڑ کا تالو کی طرف اٹھنا۔ یہ ایک میکینیکل عمل ہے۔ اگر آپ کو یہ اصول معلوم نہ ہو تو آپ صرف بھاری آواز پیدا کرنے کی کوشش میں حرف کا مخرج ہی بدل سکتے ہیں۔ بغیر اس نظریاتی علم کے کوئی یہ کیسے یقینی بنا سکتا ہے کہ وہ صحیح پوزیشن میں ہے؟ یہ صرف احساسات پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اس دلیل میں ایک کمزوری ہے۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ اصول کے بغیر احساس گمراہ کن ہے۔ میں کہتا ہوں کہ احساس کے بغیر اصول بے معنی ہے۔ ایک استاد اپنے شاگرد کو اطباق کی تعریف نہیں سکھاتا، وہ اسے آواز سناتا ہے۔ وہ کہتا ہے سنو، سو، سی، سو، اب کوشش کرو کہ تمہاری آواز بھی ایسی ہی موٹی اور گونجدار ہو۔ شاگرد اپنے کان اور اپنے منہ کے احساس کو استعمال کرتے ہوئے اس آواز کی نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا جسم خود وہ پوزیشن تلاش کرتا ہے جہاں وہ آواز پیدا ہوتی ہے۔ کان رہنما ہے، کتاب نہیں۔ تھیوری تو بعد میں آتی ہے اس عمل کو ایک نام دینے کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو پھر صفات غیر متضادہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ وہ منفرد خصوصیات ہیں جو کچھ ہی حروف میں پائی جاتی ہیں اور ان کی کوئی ضد نہیں۔ یہاں تو اصول اور بھی زیادہ اہم ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ مخصوص اور انوکھی ہدایات ہیں۔ میں تو کہوں گا کہ یہی منفرد صفات میرے نقطۂ نظر کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ یہ ثابت کرتی ہیں کہ اصل چیز آواز ہی ہے۔ یہ صفات تو سسٹم کی بات ہی نہیں کرتی، یہ تو سیدھا سیدھا صوتی اثرات ہیں۔ صفیر کو ہی لے لیں، یہ س، صاد اور زود میں ایک واضح سیٹی کی آواز ہے۔ اب نظریہ اس کی وضاحت کیسے کر سکتا ہے؟ یہ خالصتاً ایک صوتی تجربہ ہے۔ آپ اسے سنتے ہیں اور پھر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر قلقلہ ہے، یہ گونج یا اچھال والی آواز ہے۔ ماخذ اس سے حرکت جیسی کیفیت کہتا ہے۔ آپ کو یہ اچھال پیدا کرنا ہے، اسے محسوس کرنا ہے۔ نظریہ اسے صرف بیان کر سکتا ہے، پیدا نہیں کر سکتا۔ اور حرف شین کی صفت تفشی کو دیکھیں، جس کا مطلب ہے منہ میں ہوا کا پھیلنا۔ آپ کو یہ ہوا پھیلانی پڑتی ہے، صرف اصول کے بارے میں سوچنا کافی نہیں ہے۔ آپ کا نقطہ بہت دلچسپ ہے، لیکن اصولوں کے بغیر ان آوازوں کا اطلاق غلط ہو سکتا ہے، اور اکثر ہوتا بھی ہے۔ جی ہاں، قلقلہ گونج ہے، لیکن نظریہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ کن 5 حروف قطب و جد میں ہوتی ہے اور کب ہوتی ہے جب وہ ساکن ہوں۔ اس اصول کے بغیر کوئی اسے ہر جگہ استعمال کرے گا یا کہیں بھی نہیں۔ یہ اصول ہی درستگی کی ضمانت ہے۔ ایک طالب علم شاید دال میں گونج محسوس کر لے، لیکن کیا وہ میم میں بھی گونج پیدا کرنے کی کوشش کرے گا؟ نظریہ اسے اس غلطی سے بچاتا ہے۔ یہ ایک حد مقرر کرتا ہے۔ حد مقرر کرنا ایک بات ہے اور ہنر سکھانا دوسری۔ مجھے ایک طالب علم یاد ہے جو را کی صفت تقریر کو سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ میں نے اسے اصول سمجھائے کہ زبان کی نوک میں کپکپاہٹ پیدا کرنی ہے، لیکن بہت زیادہ بھی نہیں، صرف 1 یا 2 مار۔ وہ یا تو را کو بالکل سپاٹ ادا کرتا یا پھر زبان کو اتنا کپکپاتا کہ رر کی آواز آتی۔ تھیوری اس کی مدد نہیں کر پا رہی تھی۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ وہ اپنی زبان کی نوک سے تالو پر گدگدی کرنے کا تصور کرے۔ اس جسمانی ہدایت نے، اس احساس نے وہ کام کیا جو 10 تعریفیں نہ کر سکیں۔ اس نے پہلی بار اس کپکپاہٹ کو کنٹرول کرنا سیکھا۔
یہ ایک بہترین تدریسی تکنیک ہے، میں اس سے اتفاق کرتی ہوں، لیکن وہ تکنیک بھی اصول کی خدمت کر رہی تھی۔ آپ کا مقصد اسے ایک بے ترتیب کپکپاہٹ سکھانا نہیں تھا، بلکہ وہ مخصوص تقریر سکھانا تھا جس کی تعریف نظریہ کرتا ہے۔ نظریہ ہی وہ حتمی معیار ہے جس سے ہم یہ پرکھتے ہیں کہ آیا ادائیگی درست ہے یا نہیں۔ اسی طرح ماخذ میں لام اور رے کے لیے انحراف کی صفت کا ذکر ہے، یعنی زبان کا اپنے مخرج سے تھوڑا ہٹ جانا تاکہ آواز اس کے اطراف سے نکل جائے۔ یہ اتنی باریک اور مخصوص ہدایت ہے کہ اسے محض اندازے یا احساس سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ نظریہ ہی آپ کو صحیح رہنمائی فراہم کرتا ہے کہ زبان کو کہاں اور کیسے حرکت دینی ہے۔ لیکن جب آپ لام ادا کرتے ہیں تو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ ہوا زبان کے اطراف سے نکل رہی ہے۔ یہ احساس ہی اصل استاد ہے۔ نظریہ آپ کو بتاتا ہے کہ کیا کرنا ہے، لیکن کیسے کرنا ہے یہ آپ کا جسم اور آپ کی سماعت ہی آپ کو سکھاتی ہے۔ انحراف کا مطلب ہے کہ آواز کا بہاؤ ایک خاص سمت میں موڑ رہا ہے۔ جب تک آپ اس بہاؤ کو محسوس نہیں کریں گے، آپ صرف ایک تعریف دہرا رہے ہوں گے، حرف ادا نہیں کر رہے ہوں گے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصول کی کوئی اہمیت ہی نہیں؟ اگر ایک طالب علم کو یہ نہ بتایا جائے کہ ہمس والے حروف یعنی فَحْثَهُ شَخْصٌ سَكِتْ میں سانس جاری رہتی ہے تو وہ س اور ز میں فرق کیسے کرے گا جو ایک ہی مخرج سے نکلتے ہیں؟ ان کی شخصیت کا فرق ہی ان کی صفت ہے، ایک میں سانس ہے دوسرے میں آواز ہے۔ یہ نظریاتی فرق ہی عملی ادائیگی کی بنیاد بنتا ہے۔ بغیر تھیوری کے یہ صرف بے ترتیب کوششیں ہوں گی، منظم مشق نہیں۔ احساسات تو بدل سکتے ہیں لیکن اصول قائم رہتے ہیں۔ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اصول کی کوئی اہمیت نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ثانوی ہے۔ آپ ایک بچے کو سیب کی کیمیائی ساخت بتا کر اس کا ذائقہ نہیں سکھا سکتے، آپ کو اسے سیب چکھانا پڑتا ہے۔ صفات کا فریم ورک ایک مفید نقشہ ہے، لیکن اصل خزانہ خود آواز ہے۔ مقصد ایک خوبصورت اور درست آواز پیدا کرنا ہے جسے آپ سن اور محسوس کر سکیں۔ گونج، سیٹی اور ہوا کا پھیلاؤ، یہی مہارت کا حتمی امتحان ہے۔ جب تک آپ ان آوازوں کو اپنے اندر محسوس نہیں کرتے، تب تک آپ صرف ایک نقشہ پڑھ رہے ہیں، سفر نہیں کر رہے۔ آخر میں میں اپنے موقف کا خلاصہ کروں گی۔ صفات کی منظم درجہ بندی یعنی متضادہ اور غیر متضادہ ایک قابل اعتماد اور ضروری ڈھانچہ فراہم کرتی ہے۔ یہ وہ بلو پرنٹ ہے جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ہر حرف کو اس کا پورا حق ملے، جس سے ادائیگی میں درستگی اور تسلسل آتا ہے۔ یہ وہ سائنس ہے جو اس فن کو بنیاد فراہم کرتی ہے۔ احساسات غیر معتبر ہو سکتے ہیں لیکن سائنسی اصول وہ قائم رہتے ہیں۔ اور میں اپنی بات کا خلاصہ یوں کروں گا کہ فریم ورک ایک نقشہ ضرور ہے، لیکن اصل منزل آواز ہے۔ وہ آواز جسے آپ سنتے ہیں، محسوس کرتے ہیں اور پیدا کرتے ہیں۔ یہ ایک زندہ تجربہ ہے۔ مہارت کا اصل معیار یہ ہے کہ کیا آپ سین کی سیٹی اور کاف کی گونج کو خوبصورتی سے ادا کر سکتے ہیں یا نہیں، نہ کہ آپ ان کی تعریفیں کتنی اچھی طرح سنا سکتے ہیں۔ اصل امتحان کارکردگی میں ہے، علم کے بیان میں نہیں۔ مجھے لگتا ہے ہم اس بات پر متفق ہیں کہ صفات حروف کو ان کی منفرد شخصیت دیتی ہیں۔ یہ وہ خصوصیات ہیں جو ایک ہی گھر یعنی ایک ہی مخرج میں رہنے والے حروف میں فرق کرتی ہیں۔ ایک بھائی شرمیلا ہمس ہو سکتا ہے تو دوسرا بلند آواز جہر۔ بالکل، ان صفات پر عبور حاصل کرنا ایسا ہی ہے جیسے آپ اپنی گفتگو کو ہائی ڈیفینیشن میں لے جائیں، جہاں ہر آواز واضح، مکمل اور اپنے پورے کردار کے ساتھ سامنے آتی ہے۔ ہم سامعین پر چھوڑتے ہیں کہ وہ فیصلہ کریں کہ اس مہارت کی بنیاد کیا ہے، نظریے کا سائنسی علم یا آواز کا زندہ احساس۔